اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تو صرف تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب بعد عقل کے اندھوں نے ذات مصطفیٰ کو عیب لگایا کہ وہ بالکل ہماری طرح بشر ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر میں نے کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ اور حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس عالم میں دیکھا کہ آقا کے وجود مبارک سے نور کی لاٹیں نکل رہی تھیں۔ اور پھر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دو درختوں کو اشارہ کیا، وہ صحرا میں اکٹھے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی اوڑ میں جا کر پاخانہ شریف فرمایا، حاجت اپنی پوری فرمائی۔ جب واپس آئے تو وہ صحابی فوراً دوڑتا ہوا گیا، کہتے ہیں میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح آقا کو پخانا کیسے آتا ہے۔ کہتے ہیں میں فوراً گیا، اس جگہ پر کچھ نہیں تھا، وہاں پر تھا نہیں، لیکن وہاں پر مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے ہی کھڑے ہوئے آقا نے پوچھا اے میرے صحابی کیا لینے گئے تھے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ دیکھنے گیا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و توقیر فرمائی ہے، اور انبیاء کے وجود سے جو کچھ بھی خارج ہوتا ہے زمین اسے نگل جاتی ہے، زمین اسے نگل جاتی ہے۔ اسی ضمن کے اندر حضرت مولانا روم سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک حکایت کا باب باندھا ہے، مرد بقال و روغن ریختن توتی۔ بقال فارسی کے اندر اس کا معنی ہوتا تھا پہلے سبزیاں بیچنے والا، لیکن اب بعد میں وہ جو تیل روغن کا کام کرتے ہیں ان کے لیے اس کو استعمال کیا جانے لگا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بود بقال مرعورا توتیے خوش نوا و سبز و گویا توتیے۔ ایک روغن بیچنے والے کے پاس بڑا حسین و جمیل طوطا تھا، اور وہ بڑا خوبصورت بھی تھا اور اچھی بات بھی کرتا تھا۔ بر دکان بودے نگہباں دانت دکان، وہ دکان پر بیٹھ کر دکان کی حفاظت کیا کرتا۔ نکتہ گفتے با ہما سوداگراں، آنے والوں کے ساتھ وہ بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کیا کرتا۔ در خطاب آدمی ناطق بدی در نوائے توتیاں حاذق بدی، وہ لوگوں کے ساتھ بڑی لطیف گفتگو کرتا، اور بولنے کے معاملے میں وہ طوطوں سے زیادہ خوبصورت بولتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ایک دن خواجہ روزے سوئے خان نہ رفتہ بود، ایک دن وہ جو دکان کا مالک تھا اپنے گھر کی طرف گیا۔ بر دکان توتیے نگہبان نبود، دکان پر طوطا بیٹھا ہوا تھا کہ گربہ بر جست ناگاہ از دکان، ایک بلی اچانک دکان میں آئی بہر موشے، چوہے کو پکڑنے کے لیے۔ وہ طوطا ڈرا اور اس نے چھلانگ لگائی، اڑ کر اوپر بیٹھنے لگا تو روغن گل اس تیل کی شیشی جو تھی وہ نیچے گر گئی۔ اب دکان کا مالک واپس آیا، اس نے جب دکان کا یہ حال دیکھا تو اس نے ایک زوردار ضرب لگائی تو طوطے کا سر گنجا ہو گیا۔ طوطے کا سر گنجا ہوا، اب وہ دکان میں بیٹھ گیا۔ جیسے دکان میں بیٹھا تو اب طوطے نے کیا کیا؟ اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ با ہزاراں غصہ و غم گشتہ جفت کا اے عجیب این مرغ کے آیت بگفت، اس نے بڑے جتن کیے کہ یار شاید طوطا بول پڑے، شاید یہ طوطا بات کرے۔ اب وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ یار میں نے اسے کیوں مارا، میں نے اسے مارا ہی کیوں، اچھا بھلا بولتا تھا، میں نہ مارتا وہی اچھا تھا۔ اب وہ بڑا خاموش بیٹھا، تاجروں نے آنا دیکھنا طوطا بولتا نہیں، اس کی گاہکی کے اندر تھوڑی کمی آئی، وہ اور جو نا مایوس ہونے لگا۔ ایک دن دیکھتا کیا ہے کہ طوطا پنجرے میں بیٹھا، پاس ایک فقیر گزرا، اللہ کا ولی گزرا، اس کے سر پر بال نہیں تھے، سر پر بال نہیں تھے۔ وہ طوطی اس کو دیکھ کر کہتی ہے اوے بات سن،
وہ فقیر متوجہ ہوا، اس نے کہا ہاں، اس نے کہا تیرا جو سر ہے وہ ایک تشت کی طرح بالکل صاف ہے، کوئی بال نہیں، کیا تو نے بھی روغن کے تیل کی شیشی گرائی تھی؟ کیا تو نے بھی تیل کی شیشی گرائی تھی؟ اب یہاں پر مولانا روم فرماتے ہیں مثال دے کر کہ کار پاکاں مد قیاس از خود دستگیر، کہ نیک لوگوں پر خود کو بد کردار لوگوں نے تصور کر لیا کہ وہ نیک لوگ بھی ہم جیسے ہیں۔ فرماتے ہیں اگرچہ مانند در نوشتن شیر و شیر، اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، زبر اور زیر کا فرق ہے، لیکن ہے کیا کہ جناب شیر جو ہے یہ انسان کو پھاڑ دیتا ہے، لیکن شیر جو ہے وہ دودھ ہے، انسان پیتا ہے اسے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اشکیارا دیدہ بینا دن نبود، نیک و بد دریدہ شاں یکساں نبود۔ اب بد کردار لوگوں نے اچھے اور برے کو ایک ہی کر دیا، کہا بھئی وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں۔ ہم سریبا انبیاء برداشتند، انبیاء کے ساتھ خود کو برابر کر لیا، اولیاء را ہم چو خود پنداشتند، اور اولیاء کو خود جیسا سمجھنے لگے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ ان کا معاملہ اور ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہرن جو ہے نا، ہرن کی دو قسمیں ہیں، کھاتے وہ ایک ہی جگہ سے ہیں، گھاس ہی کھاتے ہیں، دونوں پانی بھی ایک ہی پیتے ہیں۔ ایک ہرن کھانے کے بعد گوبر نکالتا ہے، دوسرے ہرن کی ناف سے اللہ کستوری نکالتا ہے، دونوں ہرن ایک ہی ہیں لیکن فرق الگ الگ ہے۔ پھر فرماتے ہیں نرسل، نرسل ایک پودا ہوتا ہے جس طرح گنے کا اور بانس کا درخت ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ نرسل دونوں ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی زمین میں کاشت ہوئے، ایک ہی جگہ سے پانی پیا، لیکن ایک کڑوا ہے اور گنا جو ہے وہ شکر سے بھرا ہوا میٹھا ہوتا ہے، دونوں کی ایک ہی ساخت ہوتی ہے، ایک ہی جیسی شکل ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب دودھ کی مثال لے لو کہ دودھ جو ہے وہ جانور حلال کا بھی ہوتا ہے، حرام کا بھی ہوتا ہے، حرام کا پیا نہیں جاتا، حلال کا پیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح انبیاء بھی انسان ہیں لیکن انسانوں میں بھی وہ سب سے اعلیٰ ہیں، ان کی ذات انسانوں میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور نبی کو خود جیسا سمجھنے والا، فرماتے ہیں وہ عقل کا اندھا ہے، اسے اللہ نے عقل تو دی لیکن اسے استعمال کرنی نہیں آئی، کہ میں کس کی برابری کر رہا ہوں کہ جس کی بیویوں کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے وازواجکم امہات المؤمنین، اے نبی تیری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، جس کی شان کے لیے رب قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، جن کی شان کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب تجھے تیرا رب اتنا نوازے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اس نبی کو اپنے جیسا سمجھا جس نبی کی ذات کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی۔ اب اس نبی کے بارے میں یہ قیاس کرنا، بھائی وہ بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں، میں کہا یار وہ نبی بھی کھاتا ہے تو بھی کھاتا ہے، وہ ام ہانی سلام اللہ علیہا، رسول اللہ علیہ السلام سو رہے ہیں، آپ رسول اللہ علیہ السلام کے وجود مبارک سے پسینہ اتار اتار کر ایک شیشی کے اندر ڈال رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا ام ہانی کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ شیشی مبارک کے اندر جمع کر رہی ہوں۔ کیوں؟ سونا لوگ خوشبوئیں لگا کر آتے ہیں، میں آپ کا عطر لگا کر جب عورتوں میں بیٹھتی ہوں ہر شخص پوچھتا ہے، ہر عورت پوچھتی ہے مجھ سے کہ یہ خوشبو کہاں سے لی ہے، میں مسکرا کے کہتی ہوں میرے محبوب کا پسینہ ہے، میرے محبوب کا پسینہ ہے۔ میں کہتا تیرے پسینے سے ایسی بدبو آئے کہ تیری بیوی تیرے پاس نہ بیٹھے، تیرے بچے تیرے پاس نہ بیٹھے، اور میں یہ عالم تو دیکھنا آقا کی شان کیا ہے۔ تجھے بلغم آئے تو بلغم پھینک، بوڑھاپے میں چلا جا بلغم پھینک، بچے چار پائی اٹھا کر باہر کریں گے۔ میں وہ غزوہ تبوک کا معاملہ، میں نے آقا علیہ السلام کے حال کو جاننے کے لیے، مسلمانوں کے حال کو دیکھنے کے لیے جاسوس آیا، اب وہ معاملات کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کو بلغم مبارک آئی، آقا نے پھینکنی چاہی، صحابہ نے فوراً آگے ہاتھ کر دیے، بلغم مبارک کو لے کر ہاتھوں پہ ملا، کپڑوں پہ، منہ پہ، چہرے پہ، جس کو نہیں ملا اس نے ہاتھوں سے ہاتھ مل کر چہرے پہ مل لیا۔ اب وہ جا کر عروہ بن مسعود نام تھا اس کا، جا کر لوگوں سے کہنے لگا اے اہل مکہ تم وہ محمد بن عبداللہ سے لڑنے کا خیال چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یار جس کی بلغم زمین پر نہیں جاتی تیری تلوار اس تک جائے گی، اور جس کے عاشق اس نے گرویدہ ہیں کہ وہ بال ترشوائے اس کا ایک بال بھی زمین پر نہیں جاتا، ارے تیری تلوار اس کے وجود تک کیسے جائے گی؟
مولانا روم فرماتے ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے. ارے نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، 1,24,000 کے قریب انبیاء اکٹھے ہو جائیں گے. ہر امتی اپنے نبی کے پاس جائے گا. سارے امتی اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ کے دروازے پر جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے یار نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. ہر نبی کی زبان پر یہ دعویٰ. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں آج کروں گا تو کچھ نہیں، لیکن ایک کام کرتا ہوں، تمہیں اس دروازے پہ لے جاتا ہوں جہاں پر انکار نہیں ہوتا. آؤ تمہیں اس دروازے پہ لے جاؤں جہاں پر انکار نہیں ہوتا. وہ سارے مریدین، وہ سارے جناب وہاں پر بڑے بڑے اولیاء، وہ وہاں پر بڑے بڑے کتب ابدال جو ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کر آقا کے دروازے پر آئیں گے. ابھی پہنچیں گے نہیں، آقا دور سے فرما رہے ہوں گے آنا لہا، آ جاؤ، یہ محمد بن عبداللہ آج تیرے لیے ہے، آج یہ تمہارے لیے ہے. آقا جب مقام محمود پر تشریف لے جائیں گے، وہاں پر میرے آقا سجدہ فرمائیں گے. سجدہ کرتے ہی رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے میرے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے. آج ہم نے آپ کے سر کو سجدے میں نہیں ڈالنا، آج تو ہم بتائیں گے کہ رخ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. آج ہم بتائیں گے والضحیٰ کے چہرے کی شان کیا ہے. آج بتائیں گے علم نشرح کے سینے کی شان کیا ہے. ہم آج بتائیں گے یہ ید اللہ کے ہاتھ کی برکتیں کیا ہیں. ہم آج بتائیں گے ما زاغ البصر کی آنکھ کا اشارہ ہو تو جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں کیسے جاتے ہیں. اے حبیب ہم آج بتائیں گے ما ینطق ہوا کی زبان کا جو کہنا ہے فرمانا ہے وہ کن کا خزانہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اے حبیب آج سجدہ نہیں، آج تو بولتا جا، تو جو بولے گا تیرا رب وہی کرتا جائے گا. سبحان اللہ. ایویں عقل دینے آکھن کہ جناب نبی ساڈے ورگا. بلے شاہ فرما چھڑیا، بلے شاہ فرماؤندے نے جڑے ویکھ لیندے منہ بولدے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں ہیں. او جنہ ویکھیا انہاں تے زبان تو لفظ ہی نہیں کڈیا کہ یار کنجدا ہے. جنہ ویکھیا انہاں آکھیا یار اینا کو سونا دل کردا یار دے قدماں تے قربان ہو جائیے. سبحان اللہ. حضرت بلے شاہ سرکار رحمتہ اللہ علیہ آپ نے کسی نے پوچھے نا حضرت جی رسول اللہ علیہ السلام دے بارے چ دسو کی گل ہے. آپ فرماندے نے یار گل کوئی نہیں، صرف میم دا کنڈل ہی ہے، باقی لگدا الف ورگا ہی ہے. سبحان اللہ. میم دا کنڈل ہی ہے، لگدا الف ورگا ہی ہے. اور آپ نے بڑی پیاری گل کر چھڈیا، فرماندے نے ہے اے عطا رب دی، دین رب دی، سارے معجزات رب دے نے، اے سارے اختیارات رب نے عطا کیتے نے، لیکن کنڈل میم دا پا چھڈیا، پردہ میم دا پا چھڈیا. باقی رب نے اپنے حبیب بنان چ کوئی کسر نہیں چھڈی، کیونکہ رب دے کم سارے کام ہی لاندے نے، رب دے کماں دے اندر کدے کمی نہیں ہوئی. تے اج رب دے حبیب نو کوئی اے کہے معاذ اللہ استغفر اللہ ساڈے ورگا ہے. تے امام احمد رضا نے بڑا سونا فیصلہ فرمایا. آپ فرماندے نے جڑا نبی دی شان چ گستاخی دا کال ہے او دے پیچھے ساڈی نماز جائز نہیں، او دی بنائی مسجد دے اندر ساڈی نماز جائز نہیں، او دے نال سلام دعا او دے نال تعلق جائز نہیں. ایتھے تک فرمایا انہاں دے جنازے چ جان والے بندے دا ایمان سلامت نہیں. جیڑا گستاخ رسول دے جنازے چ جائے اس بندے دا نکاح ختم، او دا ایمان ختم. تے اساں کے کردے ودے، اساں یار دی توہین کرن والے نوں یار بنا بیٹھے ہیں. شیراں دے او کیا اندے نے بازاں دے گوسلیاں دے اندر اساں کاں پال رکھے، شیراں دی گاراں دے اندر اساں گدڑ پال چھڈے. حق تے بندا آ شیر دی غار دے اندر بھی شیر ہی جمے، شاہین دے گوسلے دے اندر ہی شاہین ہی رہے. حضرت علامہ اقبال سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہیں پرواز ہے ان دونوں کی ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں اور ہے اور کرگس کا جہاں اور. فرمانے نے گیدھ تے باز ایک کی پرواز کر دے ہی کو جا کے اڑ دے، لیکن باز ہمیشہ تازہ شکار کر کے کھاندا تے گیدھ ہمیشہ مردہ کھاندی ہے. نبی اگرچہ بشر ہے لیکن نبی بشراں وچ سب تو اعلی ہے. اور جسم دیاں 12 قسماں نے، انہاں 12 قسماں چ ایک قسم میرے نبی دے جسم دی ہے. جنوں 12 قسماں دا نہیں پتا وہ اے آکھے کہ نبی میرے ورگا. رب سونا سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. الصلوۃ والسلام